اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی بدکار قوم جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں جہنم کا دروازہ کھول دیا اور ان پر جہنم کی آگ برسا دی۔ یہ وہ واحد قوم تھی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ بہت سارے دردناک عذابات نازل کیے۔ اس سے پہلے کسی بھی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ایک ساتھ عذابات نازل نہیں فرمائے تھے۔ یہ لوگ کون تھے؟ اور یہ لوگ ہر 3 ماہ بعد ایک خوبصورت لڑکی کو ایک درخت کے لیے کیوں ذبح کیا کرتے تھے؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا انجام کیا فرمایا؟ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی جن کا نام کنتورہ تھا، ان سے ان کے بیٹے مدین پیدا ہوئے۔ مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی حجاز میں آباد ہو گئے، جہاں مدین کی آل اولاد کو بنی مدین یا اہل مدین پکارا جانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی یہ نسل آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی اور یہ ایک بہت بڑا قبیلہ بن گیا۔ جب یہ لوگ بہت زیادہ پھیل گئے تو انہوں نے اپنے علاقے کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ شہری علاقے کو مدین پکارنے لگے، جبکہ دیہاتی علاقے کو ایکا کہا جانے لگا۔ انہی لوگوں کو قرآن میں اصحاب ایکا کے نام سے پکارا گیا۔ ایکا کے لفظی معنی جھنڈ والے اور سرسبز و شاداب جھاڑیوں کے ہیں۔ یہاں میوہ جات پھلوں اور خوشبودار پھولوں کے اس قدر درخت تھے کہ اگر کوئی دور دراز سے اس بستی کو دیکھ لیتا تو یہ معلوم ہوتا جیسے یہ کوئی بستی نہیں بلکہ ایک خوبصورت سرسبز و شاداب درختوں کا جھنڈ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایکا کا لفظ استعمال کیا ہے، جبکہ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہاں ایکا نام کا ایک درخت تھا جس کی اہل مدین پوجا کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو اصحاب ایکا کہا جانے لگا۔ یہ لوگ عرب کی مشہور شاہراہ پر آباد تھے جس کو قرآن پاک میں امام مبین یعنی کھلی شاہراہ کہا گیا ہے۔ اہل مدین اسی شاہراہ پر بحر کلزم کے مشرقی کنارے پر آباد ہوئے تھے۔ اہل مدین بے حد خوشحال اور امیر لوگ تھے۔ دور دراز سے قافلے ان کی بستی میں آتے اور یہاں سے پھل سبزیاں اور اناج وغیرہ لے جاتے، اور یہ بستی اتنی خوبصورت تھی کہ دور دراز سے لوگ صرف اس بستی کو دیکھنے کے لیے آتے۔ چونکہ یہ قوم ایک بہت بڑی شاہراہ پر آباد تھی، اس لیے ہر طرف سے آنے جانے والے تاجر اس بستی میں ضرور رکتے، جس کی وجہ سے اس بستی کے لوگ تجارتی کاروبار سے منسلک ہو کر بہت ہی زیادہ خوشحال ہو گئے۔ جب یہ قوم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو یہ قوم بھی قوم عاد کی طرح اور قوم سمود اور قوم لوط کی طرح بتوں کی پوجا کرنے لگی۔ یہ قوم وہ واحد قوم تھی جس نے سب سے پہلے دنیا کے اندر درخت کی پوجا کرنا شروع کی۔ اس سے پہلے صرف بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ اس قوم نے سب سے پہلے دنیا میں درختوں کی پوجا کرنے کی بنیاد رکھی۔ یہ لوگ روئے زمین میں ایک نئی عبادت کرتے تھے جس میں ایکا نامی درخت کے آگے ہر 3 ماہ بعد ایک خوبصورت دوشیزہ لڑکی کو ذبح کیا جاتا اور اس کے سارے اعضاء کو الگ الگ کاٹ کر الگ الگ جگہوں پر تقسیم کر کے دفن کیا جاتا۔ یہ لوگ اس درخت کو اپنا خدا مانتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اگر ایکا نامی درخت کو دوشیزہ کی قربانی نہ دی گئی تو یہ ہمارے کاروبار ختم کر دے گا اور ہمارا سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ بدبخت قوم ناپ تول میں بھی کمی کیا کرتی تھی۔ اس کے لیے بھی اس قوم نے ایک خاص انتظام کیا ہوا تھا۔ یہ لوگ اپنے بہنوں اور بیویوں کو اپنے کاروباری مراکز پر عریاں لباس بٹھا دیتے اور جب کوئی تاجر آتا تو وہ شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان لڑکیوں سے مصروف ہو جاتا، جس کی وجہ سے یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے اور زیادہ تر یہ لوگ چیزیں ہی بدل ڈالتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق بھی اہل مدین ہی سے تھا۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں 11 جگہ پر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ نبوت سے پہلے بھی حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم میں ایمانداری اور نیک نیتی پر مشہور تھے۔ نبوت ملتے ہی حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی پاک
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطیب الانبیاء کا لقب دیا ہے، جس کی وجہ یہ تھی کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام تبلیغ کرتے تو لوگوں پر جیسے جادو ہو جاتا اور لوگ کام کاج چھوڑ کر ان کی باتیں سننے لگتے، لیکن اس کے باوجود بھی چند غریب لوگوں کے علاوہ کوئی بھی حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان نہ لایا، بلکہ آپ کو جادوگر کہہ کر سارے لوگ جھٹلانے لگے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ پاک کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، اور بے شک مجھے تم پر گھیر لینے والے عذاب کا ڈر ہے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان گناہوں سے روکا اور ان کو سمجھایا تو اس قوم کے لوگ حضرت شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے، اے شعیب علیہ السلام، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے خداؤں کو چھوڑ دیں اور اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں؟ اس قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ تم تو بہت بڑے عقل مند اور نیک چلن ہو۔ اس کے باوجود بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بارہا ان برائیوں سے منع کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ جب کسی بھی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو پرانی قوموں پر نازل ہونے والے دردناک عذابوں سے ڈرایا اور ان سے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم لوگ اسی طرح گناہوں کے اندر مبتلا رہے اور میری بات نہ مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تم پر آن پہنچے گا، جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہوا تھا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کوئی دور نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ واضح نصیحت سن کر پوری قوم حضرت شعیب علیہ السلام کے خلاف ہو گئی اور ان سے تنگ آ گئی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دینے لگی، یا تو تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ ورنہ ہماری بستی سے نکل جاؤ۔ اور یہ بدبخت لوگ حضرت شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے، اگر تیرا اتنا بڑا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ تو کس طرح ہمیں ہمارے دین سے ہٹاتا ہے، ہم تجھے سنسار کر دیتے اور تجھے قتل کر دیتے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ اب ان لوگوں سے ایمان کی کوئی امید نہیں اور ان میں سے کوئی بھی ایمان نہ لائے گا، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں کو ہر طرح سے سمجھا بجھا کر دیکھ لیا۔ آخر کار انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ اے میری قوم، تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو اور میں اپنے طریقے پر عمل کرتا ہوں، تھوڑے ہی دنوں میں معلوم ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر، اور کس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہوتا ہے، اور کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یوں بیان فرماتا ہے، اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب آخری بار اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن یہ لوگ پھر بھی اپنے گناہوں سے باز نہ آئے اور نہ ہی انہوں نے توبہ کی، بلکہ حضرت شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا کر ہم کو ہلاک کر دو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ دردناک عذاب لے آؤ جس سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ اس طرح جب یہ قوم قابل ہدایت نہ رہی اور انہوں نے خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کو طلب کر لیا، تو اس کے بعد اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہو گیا، جس طرح کہ حدیث پاک کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بدبخت لوگوں پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا، جس سے پوری آبادی میں شدید گرمی اور لو کی حرارت و تپش پھیل گئی اور بستی والوں کا دم گھٹنے لگا، تو وہ لوگ اپنے گھروں میں گھسنے لگے اور اپنے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگے، مگر پانی اور سائے کی وجہ سے بھی انہیں کوئی چین سکون نہ ملتا، اور جہنم کی آگ کی گرمی کی وجہ سے ان لوگوں کے بدن جھلسنے لگے اور وہ لوگ آگ میں جلنے لگے۔ پھر اللہ پاک نے بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا جس نے اس بستی کے ایک حصے میں چھاؤں کر دی، اسی بادل کے سائے میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ پھر سب بستی کے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر اس بادل کے سائے میں آ گئے۔ جیسے ہی سب لوگ بادل کے نیچے آ گئے تو پہلے ایک زوردار چیخ آئی، پھر اللہ پاک نے آگ کے گولے برسائے اور ساتھ ہی زلزلہ بھی آ گیا۔ ایسے ایک ساتھ کئی سارے عذابات اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ اس قوم پر کئی دردناک عذابات نازل کیے اور یہ قوم ہلاک و برباد ہو گئی، اور اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔
لیکن حضرت شعیب علیہ السلام اور جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ اس بدبخت قوم کے ہلاکت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام شباب نامی علاقے میں تشریف لے گئے اور وہیں آپ زندگی گزارنے لگے اور وہیں پر آپ کا انتقال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچائے جن برائیوں کی وجہ سے پہلی امتیں ہلاک ہوئی، اور جن برائیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا دردناک عذابات نازل فرمائے۔